للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ وزنۃ عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتی ومنتہى علمی وجمیع ما شاء وخلق وذرأ وبرأ عالم الغیب والشہادة الرحمن الرحیم المالک القدوس العزیز الحکیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر وإلیہ المصیر واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واحفظ الامام والامہ والرائی والرعیہ الف بین قلوبہم فی الخیرات ادفع شر بعضہم ام بعد اللہم وانت العالم بسرائری فاصلحها وانت العالم بحوائجنا فاقضها وانت العالم بذنوبنا فاغفرها وانت العالم بعیوبنا فاسترها لا ترنا حیث نہیتنا لا تفقدنا حیث امرتنا لا ننسینا ذکرک ولا تؤمنا مکرک وتوحجنا الى غیرک لا تجعلنا من الغافلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبیرا میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے
میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہمارے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت یہ میرے کام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے، خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں، بے حساب درود اور سلام ہیں میرے اور آپ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر پیش کرنے کے بعد محترم سامعین و حضرات، آج کی جمعۃ المبارک پر قرآن پاک کی ایک بڑی خاص آیت اس کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو واضح فرمائے اور ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان کس کا نام ہے؟ رحمان اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور ایک نام کیا ہے جی؟ رحمان۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ایک رحمان۔ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم یہ دو نام بسم اللہ کے اندر آتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں اتنی مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔
تو رحمان کسے کہتے ہیں، رحمان کا تعارف کیا ہے، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ پارہ نمبر 19 ہے، اس کی آیت نمبر 59 ہے، آیت نمبر 59 الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے کسی خبر والے سے پوچھ۔ رحمان کے بارے کس سے پوچھنا ہے؟ خبیر سے۔ خبیر خبر رکھنے والا، جس کو خبر ہے، اس سے پوچھو کہ رحمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا مشہور نام ہے رحمان، اور یہ ایسا نام ہے کہ جو اس نام کا ورد کرتا ہے، الرحمن، اس نام کی تسبیح پڑھتا ہے، ہر کوئی اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے، بہت مہربان، بڑی مہربانیاں کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان، مہربانیاں کرنے والا، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اب آپ اس آیت پہ ذرا غور کریں، بات بڑی گہری ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا آسان لفظوں میں بیان کریں۔ آج اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی بزرگ کے بارے میں پوچھنا ہو، تو ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے؟ جی ہاں جی، کسی کے گھر کا جو سربراہ ہے گھر کے اندر، اس کے بارے میں ہمیں معلومات لینی ہو تو ہمیں کس سے پوچھنا چاہیے جہاں سے صحیح پتہ اس کا چل سکے؟ اس کی اولاد سے پوچھیں گے۔ جی، باپ کے بارے میں سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ جی، اولاد۔ اولاد سے پوچھیں گے نا جی، کہ جی آپ بتائیں آپ کا باپ کیسا ہے۔ میں مثال دے کے بات سمجھانا رہا۔ ایک شوہر کے بارے میں سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ جی، بیوی جانتی ہے نا، تو بیوی سے پوچھا جائے گا کہ شوہر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک پیر صاحب کے بارے میں اگر معلومات لینی ہو تو ہمیں سب سے بہتر کون بتائے گا؟ مرید۔ کسی جماعت، سیاسی جماعت کے بارے میں معلومات لینی ہو تو جو اس جماعت میں سب سے زیادہ قریب ہے اس سے پوچھا جائے گا۔
کہ جی آپ بتائیں آپ کی پارٹی میں وہ بندہ جو ہے وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیں۔ امام مسجد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کس سے پوچھا جائے گا؟ مقتدی سے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جو آتے ہیں مسجد میں، ان سے وہ بہتر بتائیں گے نا۔ یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، کہ جس بندے کا جس سے تعلق ہے وہی بتا سکے گا کہ وہ کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ ایک مرید سے بہتر پیر کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، ایک بیوی سے بہتر شوہر کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، اولاد سے زیادہ باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو جس کا جس سے تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے بتایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ رحمان کیسا ہے، یہ ہم کس سے پوچھیں؟ اب اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ تو ساری باتیں دنیا کی ہو گئیں، اب ہم نے پوچھنا ہے رحمان کے بارے میں، اور رحمان کون ہے؟ اللہ۔ سب کہہ دیں، ذرا سب مل کر کہیں اللہ، اور اونچی آواز میں کہیں اللہ۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کو تو آپ دل میں بھی کہہ لیں گے تو اللہ سن لے گا۔ اللہ کا نام ہے رحمان۔ اب رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے، رحمان کہاں رہتا ہے، رحمان کیا کرتا ہے، تو اس بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے بارے میں پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو جسے میری خبر ہے، جس کو میری خبر ہے۔ اب جس کو رحمان کی خبر ہوگی وہ کون ہوگا؟ بولیں، رحمان کا بندہ۔ بھئی رحمان کے بندے کو ہی رحمان کی خبر ہوگی، جو رحمان کا بندہ نہیں اسے رحمان کی خبر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے خود بتا دیا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ رحمان کہاں ہے، رحمان کے کام کیا ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو میرا سوال ہے، جب یہ قرآن میں موجود ہے کہ رحمان کہاں ہے، رحمان کیا کرتا ہے، تو پھر اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو؟ کوئی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بتائیں، جب قرآن بتا رہا ہے کہ رحمان کا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں رحمان کہاں ہے، یہ قرآن میں ہے، رحمان کیا کرتا ہے یہ بھی قرآن میں ہے، تو پھر رحمان خود ہی فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں جس کو خبر ہے اس سے پوچھو۔ یہ نہیں کہا قرآن سے پوچھو، یہ نہیں کہا کہ قرآن سے پوچھو۔ بھئی یہ راز کیا ہے؟ تو راز یہ ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن پاک جو ہے، یہ رحمان کے بارے میں بتاتا ہے، اور رحمان کا بندہ وہ ہے جو رحمان کو دکھاتا ہے۔ قرآن تو اشارہ کرتا ہے، اور رحمان کا بندہ اس پورے اشارے کی آپ کو تفصیل دے دیتا ہے۔ اور یہ بات خود قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیے گا، کبھی آج تک، میں یہ لائیو چل رہا ہے اور قرآن پاک کی آیت کے مطابق میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کبھی آپ جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو فیس بک پہ سن رہے ہیں،
اور جو جب سنے گا میرا ایک سوال ہے، کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے رحمان کے بارے میں؟ کسی عالم دین سے، کسی اللہ والے سے سوال کیا ہے کہ جی ہمیں رحمان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر دیں؟ یہ بہت بڑا ایک میں میسج دے رہا ہوں، ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کس طرح کے سوال کرتے پھرتے ہیں۔ اور جو خود رحمان نے سوال کے بارے میں فرمایا کہ یہ سوال پوچھو کس سے؟ جس کو خبر ہے۔ تو کس کو خبر ہے؟ تو یاد رکھیں جو رحمان کا بندہ ہے اسے رحمان کی خبر ہے۔ تو یہ پوچھا کریں، اس سے آپ کو بڑا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ذات ہے کیسی۔ اس رحمان کے بارے میں اپنی اولاد کو بتائیں، اور خود پہلے معلومات حاصل کریں کہ جس رحمان نے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی مقام اور اس کی عظمت کا جو ذکر ہے وہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ سوال ہے رحمان کے بارے میں پوچھنے کا جو ہر مسلمان کو پوچھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سوال کا جواب جو ہے ہمیں آنا چاہیے کہ رحمان کون ہے، رحمان کیا کرتا ہے، ہمارا رب اللہ جو رحمان ہے وہ کس پر مہربان ہے۔ رحمان مہربان کو کہتے ہیں، بہت مہربان ذات، بڑی مہربانی کرنے والی۔ تو یہ سوال ضرور پوچھیں۔ اب جو بات کرنی ہے وہ ہے کہ رحمان کے بارے میں جو جاننے والا ہے اس کو کہتے ہیں خبیر، خبر دینے والا۔ تو رحمان کے اب بندے کون ہیں اس کے بارے میں ہم قرآن مجید سے ہی پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں رحمان کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کہتے ہیں نا جی۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ یہ دو ہی نام ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو دو جواب ہیں کہ یا تو آپ کہیں اللہ کا بندہ ہوں یا آپ کہیں گے رحمان کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ نے دو نام اس کے ساتھ رکھے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ دو نام بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ رحمان کا بندہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی قرآن مجید نے کیا بتایا کہ رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے؟ تو قرآن پاک سے سنیے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اب خود قرآن مجید بتا رہا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ اب ہم نے یہ نشانیاں سننی ہیں کہ رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی بات ہوتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کیا ہمارے اندر وہ بات ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے۔ تو رحمان کے بندے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ رحمان کے بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے کی کیا ہے جی؟ پہلی نشانی۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چلا کرو تو وقار کے ساتھ چلا کرو، عزت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلا کرو، بھاگنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب رحمان کے بندے کی یہ پہلی نشانی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، پاؤں جو ہے وہ سختی کے ساتھ نہیں رکھتے۔ اب آپ غور کریں کہ جو رحمان کا بندہ زمین کے ساتھ اتنی نرمی کر رہا ہے، وہ زمین پر رہنے والے بندوں کے ساتھ کتنی نرمی کرتا ہوگا۔ شاید آپ میں سمجھا نہیں سکا یا آپ ہضم کر گئے بڑی جلدی نقطہ جو ہے نا، وہ آپ نے غور کیا ہے بات پہ؟ زمین ایک ٹھوس چیز ہے، کوئی اس کو تکلیف والا وہ معاملہ ہے؟ جی سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی زمین ایک ٹھوس چیز ہے اور انسان ایک محسوس کرنے والا ہے، محسوس سے جس کا تعلق ہے کہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بڑی باریک بات میں عرض کر رہا ہوں، رحمان جو مجھے عطا ہوئی، مہربانی ہوئی، وہ سنا رہا ہوں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر قدم آہستہ رکھتے ہیں، نرمی کے ساتھ رکھتے ہیں، زمین کے ساتھ ان کا نرمی کا یہ معاملہ ہے۔ تو جو زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق رہتی ہے ان کے ساتھ ہم نرمی کتنی کرتے ہوں گے؟ یہ آپ خود ذرا سوچیں کہ ایک غیر محسوس چیز کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو جو انسان محسوس کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات کرنی ہو، اچھا یا میں نے ایک بات کرنی، اگر تم محسوس نہ کرو، بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اگر محسوس والی بات ہوگی تو آپ نہ بھی کہیں وہ محسوس ہو جائے گی۔ یہ ذرا کلیئر کر لیں اس بات کو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں، بھئی آپ پہلے دیکھیں، اگر تو وہ بات کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اگر اسلام اجازت دیتا ہے پھر محسوس ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کریں۔ لیکن اگر اسلام ہی اجازت نہیں دیتا اور آپ یہ کہیں کہ جی میں نے ایک بات کرنی ہے اگر آپ محسوس نہ کریں، تو اگر آپ نے بات ہی ایسی کی کہ وہ محسوس ہونے والی ہے تو وہ تو ہو جائے گی، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سردی جب آتی ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سردی محسوس نہ ہو آپ کو۔ گرمی جب آتی ہے تو گرمی کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو گرمی نہ محسوس ہو۔ کچھ چیزیں جب آتی ہیں تو محسوس ہو جاتی ہیں، چاہے کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ لہٰذا یہ پہلے سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے۔ تو جو رحمان کا بندہ ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اس کی پہلی نشانی قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے۔ یہ پہلی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے سورۃ فرقان کے اندر، پڑھ لیجئے گا۔ یہ بڑی خاص آیات ہیں جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں، ایک دفعہ آپ نے گھر جا کے قرآن مجید کھول کے اس کو ضرور پڑھنا ہے، ترجمہ بھی، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا، اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب دوسری نشانی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب رحمان کا بندہ، رحمان کے بندے کی بات ہو رہی ہے، اور میں یہاں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گا، کبھی کسی پارٹی کے بندے نہ بنے۔ پارٹی کا ممبر بن سکتے ہیں آپ، کسی پارٹی کا رکن آپ بن سکتے ہیں، بندہ نہ بنیے گا، بندہ صرف خدا کا بنیے گا، بندہ صرف رحمان کا بنے، بندہ صرف اللہ کا بنے، کسی پارٹی کا نہیں۔ تو رحمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب کوئی جاہل شخص ان سے بات کرتا ہے، جاہل شخص
تو وہ آگے سے اس کی زبان میں جواب نہیں دیتے. اور یار کہہ دو سبحان اللہ، سوتے پہ جو سارے، اور ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں، آواز نہیں آ رہی، مزہ نہیں، لطف نہیں آ رہا. اتنے کھوئے بیٹھے ہیں، سوئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کو میں جناب ٹی وی پہ تو نہیں کہ پروگرام کر رہا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ. اور جاگو تو انو جاگ لگے، جاگ دے رہا کرو، اپنے جاگنے کا ثبوت دیا کریں. یہ آپ بت نہیں ہیں، آپ انسان ہیں. بت کے آگے جو مرضی کہتے رہو، بت نے جناب بوتتے ہیں، تو آپ ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، آپ بت نہیں ہیں. بت کے آگے جو مرضی آپ کہتے ہیں، بت نے تو خاموش ہی رہنا ہے. ہاں جی. اچھا قربان جائیں رحمان کے بندوں پر کہ بت جو ہے وہ نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ جناب وہ پیتا ہے، مگر رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ اگر رحمان کے بندوں کا دل کر پڑے کہ بت بولیں اور کھائیں اور پئیں تو پھر معین الدین جیسی ہستیاں بلوا بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کے کام ہیں کہ موج میں آ جائیں تو پھر بت کو حضور خواجہ خواجگاں معین بے کساں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وہ لڈو والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی واقعات ملتے ہیں. تو پھر وہ بت کو کھلا بھی دیتے ہیں اور بلوا بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو یاد رکھیں. تو آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں، اور پھر ہم ذکر کن کا کر رہے ہیں؟ ہم تو ذکر وہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ تو وہ ذکر ہے، اس ذکر کو سن کر تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ محفل کا حسن ہوتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ محفل کا حسن ہے، محفل کی خوبصورتی ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہوش میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. تو رحمان کی دوسری نشانی کیا ہے جی کہ جب کوئی جاہل بات کرے، جاہل جس کو بات کی خبر نہیں. ہم جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بات کی، اچھا پتہ ہے آپ کو جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل تو ہم کہہ تو دیتے ہیں، یہ بڑی بات کر دیتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا جاہل ہے. ایک تو یہ معنی ہم لیتے ہیں کہ جس کو خبر نہ ہو، کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو، اس کو ہم جاہل کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہے جو ہم کہتے ہیں. مگر میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاہل کس کو کہتے ہیں. جاہل حقیقت میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو پتہ ہو اور پتہ ہو کر وہ نہ مانے. ابو جہل کا نام نہیں سنا ہوا آپ نے؟ اس کو ابو جہل کیوں کہتے تھے؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ بتائیں جی. پتا تھا مگر پھر اس نے انکار کیا، جہالت دکھائی. جس کو پتا نہیں ہو اس کو بھی کہتے ہیں. تو جو شخص بد اخلاقی سے بات کرے یہ جاہلانہ طریقہ ہے، یہ جاہلوں والا کام ہے. تو جب کوئی رحمان کا بندہ سامنے بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ کوئی جاہل بات کرے تو رب فرماتا ہے قرآن میں کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ اس کا جواب اس کی بولی میں نہیں دے گا، وہ جواب اس کو رحمان کی بولی میں دے گا، کیونکہ جو جس کا ہے اس نے اس کی بولی بولنی ہے، دوسری بولی وہ نہیں بولے گا. تو نرمی اور محبت اور شفقت سے جواب دیتا ہے رحمان کا بندہ. یہ میں اور آپ خود کو چیک کریں کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے یا نہیں. خاص طور پہ میں معذرت کے ساتھ علماء سے، مبلغین سے میں
یہ درخواست کروں گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی تنقید کر دی جائے، کوئی سوال کر دیا جائے تو اس پر جلال میں آ جانا، غصے میں آ جانا، یہ رحمان کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رحمان کے بندے نرمی سے جواب دیتے ہیں۔ کتنی نشانیاں ہوگی جی؟ کتنی؟ 2۔ نرمی سے چلتے ہیں زمین پر، اور جب کسی جاہل سے بات ہو جائے تو اس کے ساتھ جو کلام کرتے ہیں سلامتی والا کلام کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، اگر اس کو سمجھاتے بھی ہیں تو پیار سے سمجھاتے ہیں، نرمی سے، اور اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ سمجھنے والا نہیں ہے تو پھر یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، بس۔ یہ طریقہ ہے جو قرآن پاک نے بتایا۔ اگر یہ قوم قرآن پر آ جائے، یہ امت قرآن پاک پر عمل کرنے لگ جائے تو مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ تو رحمان کے بندے کی 2 نشانیاں یہ ہیں۔ اب آگے سنیں جی تیسری نشانی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر، سجدے کا ذکر پہلے کیا، قیام کا ذکر بعد میں کیا۔ ہونے میں قیام پہلے ہے، کرنے میں سجدہ بعد میں، پہلے آپ قیام کریں گے پھر سجدہ کریں گے۔ فضیلت میں سجدہ پہلے ہے، سجدے کا بڑا مقام ہے، سجدے کا رکوع سے بڑا مقام ہے سجدے کا، قیام کا مقام ہے، بڑا مقام ہے، قیام سے بڑا مقام سجدے کا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے سجدے کا اتنا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ سجدے میں بندے کی انتہائی عاجزی ہوتی ہے، عاجزی کی انتہا کا نام ہے سجدہ۔ بندے کی عاجزی کی انتہا کا نام کیا ہے جی؟ سجدہ۔ آپ سجدے سے اوپر کیا عاجزی کریں گے رب کی بارگاہ میں؟ آپ کھڑے تھے، عاجزی تھی، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ عاجزی ہے، رکوع عاجزی ہے، اور سجدہ عاجزی کی انتہا ہے، عاجزی کی انتہا کا نام ہے، اینڈ ہے عاجزی کا۔ اینڈ کے بعد کوئی بات ہوتی ہے پھر جی؟ اینڈ ہو گیا بس، اینڈ جی ختم۔ تو سجدہ انتہا ہے، اور خود قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کی، اللہ اکبر، سجدے کے بارے میں، قیام کے بارے میں، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے جو حکم دیا تھا وہ قیام کا دیا تھا جی؟ قیام کا کیوں نہیں دیا حکم؟ رکوع کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ آج ایک نیا نقطہ کھل گیا کہ اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کے لیے، قیام کا حکم کیوں نہیں دیا؟ رکوع کا حکم کیوں نہیں دیا؟ سجدے کا ہی حکم دینا تھا۔ حالانکہ قیام بھی تو ہو سکتا ہے، قیام بھی ادب کا نام ہے نا جی، ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے، ادب ہے، تعظیم ہے، رکوع کرنا بھی تعظیم ہے۔ تو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور تمام فرشتوں کو دیا، یہ بھی یاد رہے۔ اور فرشتے کتنے ہیں آج تک کوئی نہیں بتا سکا، فرشتوں کی تعداد آج تک کوئی نہیں بتا سکا، اتنے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ، رب کو نہیں، رب کو سجدے کا حکم نہیں تھا، وہ آدم کو سجدے کا حکم تھا۔ تو سجدے کا حکم دیا، قیام کا، رکوع کا نہیں دیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ جو ہے یہ عاجزی کی انتہا ہے، عاجزی کی انتہا کا نام ہے سجدہ۔ تو اللہ نے تو اس وقت ہی ایک میسج دے دیا پوری امت کو، آنے والی نسلوں کو، آنے والی مخلوق کو، قیامت تک کی مخلوق کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ رب جب حکم دے دے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے بندہ ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے خدا ہے کہ خدا کا بندہ ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو رحمان کے بندے بے نمازی نہیں ہوتے، بس سیدھا میں کہہ دوں آپ کو، اب یہ میں اور آپ خود چیک کر لیں، یہ قرآن میرے سامنے ہے جی، بڑا اسٹریٹ لفظوں میں نے اب کہہ دیا ہے، سیدھا سادی بات ہے، جو رحمان کا بندہ ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا، رحمان کا بندہ نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، دنیا کے کوئی کام، کوئی مسئلہ اسے نماز سے نہیں روک سکتی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اس پاکستان میں، ہمارے اس علاقے میں، ہر بندہ اپنے اپنے ایریے میں دیکھے کہ کتنے کو رحمان کے بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ رحمان کا بندہ نمازی ہوتا ہے، اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود فیصلہ کرے اور توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ کیسا بندہ ہے کہ رحمان نے کہا ہی نہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، رحمان تو اس کو اپنا بندہ ہی نہیں فرما رہا جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز کی طرف آئیں، خدا کے لیے نماز کی طرف آ جائیں۔ اب بہت بے نمازی ہو لیے، بڑی نمازیں ہم نے چھوڑ دی۔ میں ان تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو نماز ابھی تک نمازی نہیں بنے اور نہ اپنی اولاد کو نمازی بنایا، ان سے میں درخواست کرتا ہوں اب بس کر دیں، زندگی بڑی مختصر ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، رحمان کے بندے بنیں۔ تو رحمان کے بندے جو ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، اللہ سے، اللہ پاک سے، ایک مسلمان کی بات کرنے لگا، مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کا نام سجدہ ہے۔ ایک مومن کے لیے رب سے ڈائریکٹ رابطے کا نام سجدہ ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، قرآن فرماتا ہے، پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کی آخری آیت پڑھ کے دیکھیں، اسی کے اندر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ہے، سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ کتنا سادہ سی بات دو لفظوں میں رب فرما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے قریب آنا ہے، مجھ سے تعلق بنانا ہے، میرے قریب ہونا چاہتے ہو، واسجد، سجدہ کرو، بس سجدہ کرو۔ آج امت سجدہ کرنا بھول گئی۔ آج ہم نے سجدے کیا کیے؟ وہ ہم تو فرض سجدے نہیں کر رہے، جو فرض سجدے ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں نا، ان کے اندر جو سجدے ہیں وہ بھی فرض ہیں۔ ہم نے نفل سجدے کیا کرنے، ہم نے تو فرض سجدے ہی چھوڑ دیے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے بنو۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا، سجدے کو برائے مہربانی ذرا طویل کیا کریں، سجدے لمبے کیا کریں۔ یہ جس طرح کے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سجدہ کرتے ہیں نا جی، وہ تو جناب بس ابھی پورے پہنچتے ہی نہیں اور جناب دوسرا سجدہ پیچھے، سجدے تے سجدہ، سجدے تے سجدہ، ہاں جی دے سجدہ، ہاں جی سجدے تے سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو جناب نماز پڑھنے بھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ادھار لان آئے نے، جڑا نا کوئی تو اللہ معاف کرے، یہ لگتا ہے جی میں احسان کرنے آئے کھڑے نے، اللہ دی بارگاہ کوئی احسان کرنا آئے نے۔ بھائی خدا کے بندو، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں کہ وہ احسان کرنے آئے ہیں؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ تو ادب سے، احترام سے سجدہ کریں اور اپنی اولاد کو اور خود کو سجدوں کا عادی بنائیں اور طویل سجدے کیا کریں۔
اور صرف نماز میں نہیں، نماز کے علاوہ بھی سجدے کیا کریں. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں، نماز کے علاوہ سجدے کریں. یہ میرے آقا کی سنت ہے. آپ کو جب کوئی خوشی کی خبر ملتی آپ فوری سجدہ کر دیتے. ایک دفعہ آپ نے کسی شخص کو بڑی مصیبت میں دیکھا تو آپ نے اس وقت سجدہ کیا. کوئی باہر سے کہیں سے خوشی کی خبر آتی، سجدہ. دعا کرنی ہے، سجدہ. اتنے سجدے کیے ہیں میرے آقا نے، خدا کی قسم اتنے سجدے کسی نے نہیں کیے جتنے سجدے مصطفیٰ نے کیے. تو سجدے کی بڑی قیمت ہے، سجدے کا بڑا مقام ہے. اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے والے بنے. تو یہ رحمان کے بندے کی نشانی ہے کہ وہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہوتا. بس اب یہ فیصلہ برائے مہربانی آپ کر لیں. اگر تو رحمان کے بندے ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کو نمازی بننا ہوگا. پھر آپ کو اذان سن کر سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آنا ہوگا. اب آگے جی اگلی نشانی. اب وقت کے پیش نظر میں آیات نہیں پڑھ رہا، میں اب نشانیاں سنا دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. رحمان کے بندے کی اب جو اگلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. یہ رحمان کے بندے کی نشانی ہے. اگلی نشانی رحمان کے بندے کی کہ جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کم. فضول خرچی نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے. ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ رحمان کے بندوں کا راستہ ہے. اعتدال، بیلنس. جہاں حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں حکم نہیں وہاں خرچ نہیں کرتے. ہمارا سارا معاملہ ہی الٹ ہے. جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے. وہاں تو ہماری جیب سے 100 کا نوٹ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے نوٹ ہی نظر نہیں آتے. اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا وہاں 5-5 ہزار کے نوٹ نکل آتے ہیں. وہاں پھر بڑے نوٹ آسانی سے نکل آتے ہیں. کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ ہماری غفلتیں ہیں، ہمیں ان کا علاج کرنا ہے. یہ ہمارے اندر بیماریاں آ چکی ہیں. اللہ کے نام پر دینے کے لیے 100 کا نوٹ نکلنا مشکل ہے. اپنے کاموں کے لیے ہم دیکھیں کہ کتنا خرچ کر جاتے ہیں. تو رحمان کے بندے کی یہ شان نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا. وہ رحمان کے نام پر اور رحمان کے بندوں پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل کھول کے خرچ کرتا ہے. وہاں وہ یہ معاملہ نہیں رکھتا. اور میں آج آپ کو ایک بڑی خاص بات عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے. آپ سے تو ہر ایک کو سخاوت کا درس ملا ہے اور سخاوت کا حصہ ملا ہے. اہل بیت کی سخاوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امت میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بات اپنی جگہ حق ہے. میں اہل بیت اور صحابہ کو ماننے والوں کے ایک ایسی ہستی کا آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ شاید وہ بات آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں. کیا نام آپ نے اس ہستی کا سنا ہوا ہے؟ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا ہے نام جی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے امام ہیں. آپ کے پاس جب کوئی ضرورت مند جاتا نا، کوئی سوالی، تو آپ پتہ کیا فرماتے اس سے؟ مصلے کے نیچے مال و دولت ادھر پڑا ہوتا، آپ فرماتے کہ جتنی ضرورت ہے اٹھا لو. آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. اگر اس طرح کا کوئی بندہ آپ نے یہ سنا ہے، جس نے یہ پہلے سنا ہے وہ نہ بولے، باقی سب کہیں سبحان اللہ. یار ایسی سخاوت، یہ ہے رحمان کے بندوں کی بات.
خود نہیں گن کے دیتے تھے، اس کو کہتے کہ بھائی جتنی تیری ضرورت ہے اٹھا لو، یار قربان جائیں ایسی سخاوت پر۔ ہاں یہ بھی ہے، آپ اب آج اگر کوئی کہے جی چلو جی یہ تو بڑی بات ہے، آج اگر کوئی ایسے بن جائے تو جناب کوئی کسی کو کہہ کے تو دیکھے جتنی ضرورت وہ سارے انہیں چک لینا ہے۔ ہاں یہ بھی معاملہ ہے، وہ دور اور تھا، وہ اب دور اور ہے۔ یہ لینے والوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ لینے والے بھی بڑے غیرت مند تھے، ضرورت مند بھی بڑے غیرت مند ہوتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا اٹھاتے تھے۔ آج تو کسی کو کہہ دیا جائے جناب انہیں سارا ہی انہیں کہنا میں ضرورت مند، میرے تو بڑا ضرورت مند ہی کوئی نہیں، وہ سارا ہی چک کے لے جانا انہیں۔ لیکن آپ امام ابو حنیفہ کی سخاوت دیکھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایسی سخاوت تو جس امام ابو حنیفہ کی سخاوت کا یہ عالم ہے، تو اس امام ابو حنیفہ کے جو امام جعفر صادق ہیں ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جو ان کے امام حسین ہیں ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو پھر آگے ترتیب ہے نا جی، جب غلاموں میں اتنی سخاوت ہو تو پھر آقاؤں کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ برائے مہربانی یہ خرچ کرنے میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، رب فرماتا ہے وہ بھی رحمان کے بندے نہیں ہیں، کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں بیوی بچوں پر خرچ کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے؟ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باہر خرچ کر دیں گے، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے اولاد نے پیسے مانگ لیے، وہ بس کر بڑے نے، ٹھیک ہے بھئی اولاد کس سے پیسے مانگے؟ آپ گھر کے سربراہ ہیں، بیوی کس سے پیسے مانگے؟ کس کو کہے؟ ضرورت کی چیز ضرورت کے لیے آپ سے پیسے مانگے جائیں تو اگر آپ آگے سے نہیں دیں گے تو یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی صحیح کر رہے ہیں کام، یہ کوئی نیکی کر رہے ہیں، یا آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی تربیت بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ جتنی ضرورت ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں واقعی پیسوں کی ضرورت ہے اور دینے چاہیے، اس موقع پر آپ اپنی بیوی کو اولاد کو پیسے نہیں دیں گے تو معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا، معاشرے کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جہاں خرچ کا حکم ہے وہاں خرچ کرو۔ اس لیے میرے آقا نے تو مسئلہ ہی حل فرما دیا، وہ آپ نے فرمایا کبھی نہ سوچنا کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے، بیوی بچوں پر بھی صدقہ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ اب اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اس معاملے میں، یہ جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اس معاملے میں جنہوں نے غفلت کی، اب ہم نے دیکھا اپنے اندر کہ یار یہ نشانیاں تو نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ یہ رحمان کے بندوں کی جتنی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اب اگر کوئی بندہ کہے جی میرے اندر تو یہ نہیں ہے اور ہم میں اکثر میں نہیں ہیں یہ نشانیاں جو بیان ہوئی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے توبہ کر لو معاف کر دوں گا۔ ہر مسئلے کا حل ہے، اور دین میں ہر مسئلے کا حل توبہ ہے۔ پورے اسلام میں ہر مسئلے کا حل کیا ہے جی؟ توبہ ہے، معافی مانگ لو۔ ہمارے ہاں دنیا میں بھی ایسے ہے، اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ صلح کس پہ ہوتی ہے جی؟ معافی تے ہی ہے نا جی، جو مرضی کر لو، جتنے مرضی بھاج لو، اینڈ کتنے؟ معافی تے۔ تو عقل مند وہ ہیں جو ٹائم پہ ہی معافی مانگ لیں، بھی خدا نخواستہ نقصان کر کے لڑائیاں جھگڑے پا کے اینڈ پھر معافی منگنی تو پہلے ہی معافی مانگ لو۔ کوشش کریں کہ معافی کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع میں ہی ساتھ رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے سے آپ سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عزت میں۔ اسی طرح جب اللہ کے حکم میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے معافی مانگے گا، وہ جو اس سے غلطی ہوئی اس غلطی کو نیکی میں کنورٹ کر دوں گا۔ یار میں
قربان جاؤں اس اللہ کے رحمان ہونے پر، اس کی مہربانی تو دیکھو یار، دنیا میں کوئی ہے ایسا جو غلطی پر بھی انعام دے؟ جی، جو مجرم کو انعام دے؟ آج کل تو مجرم کو معافی کوئی دے دے تو بڑی بات ہے، انعام خاک کسی نے دینا ہے کس کو؟ جی بولیں، ہے کوئی جو مجرم کو انعام دے اس دنیا میں؟ لوگ تو معاف نہیں کرتے، انعام خاک کسی نے دینا ہے۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، اور ان کو سمجھنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے کہ تم بھی آخر مجرم ہو۔ جو آج کسی کو معاف نہیں نہ کر رہے، وہ خود بھی چیک کریں وہ خود کتنے پارسا ہیں، وہ خود کتنے کو نیک ہیں۔ ان کے اندر جب وہ خود کو چیک کریں گے، انہیں بھی اپنے اندر جرم نظر آئیں گے۔ رب سے معافی لینی ہے تو رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو آج تو سزا پر، جرم پر کوئی کسی کو انعام نہیں دیتا۔ او قربان جائیں حضور کی اس امت پر، اس امت کی یہ شان ہے۔ رب فرماتا ہے سونیا تواڈے نال تعلق ہی اداں دا ہے، تہاڈا امتی غلطی کرے تے پھر معافی منگ لوے، غلطی بھی معاف کراں گا تو اس غلطی تے انعام بھی عطا کراں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ نہیں ہوا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ کسی امت کو یہ مقام نہیں ملا۔ رب ہر امت کا رہا، موسیٰ کی قوم کا رب بھی وہی ہے، عیسیٰ کی قوم کا رب بھی وہی ہے، ابراہیم کی قوم کا رب بھی وہی ہے جو ہمارا رب ہے۔ رحمان اس وقت بھی وہی تھا، رحمان اب بھی وہی ہے، مگر فرق نسبت کا ہے۔ وہ نسبت موسیٰ تھی، وہ نسبت عیسیٰ تھی، وہ نسبت ابراہیم تھی، یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ او خدا کے بندو، خود خدا حضور کی نسبت کو اتنی عزت دیتا ہے، اور تم نسبت والے ہو کر اپنے نسبت والے بھائی کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جب اللہ نے اتنی عزت دی، اتنا مقام دے رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دینے والے بنیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ اس کے آگے بھی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، وہ آپ سورۃ فرقان کا آخری رکوع جو ہے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمان کا بندہ بننے کے لیے جو رحمان کے بندے کی نشانیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ آہستہ زمین پر نرمی سے چلنا، لوگوں سے بات نرمی سے کرنا، اخلاق سے کرنا۔ اگر کوئی بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے تو اس کا جواب محبت سے، شفقت کے ساتھ دینا۔ نمازی ہونا اور اپنے رب کے حضور ہر حال میں پیش ہونا، دعا کرتے رہنا۔ فضول خرچی سے بچنا، کنجوسی سے بچنا، غلطی ہو جائے تو فوری معافی مانگ لینا، ہر حال میں اپنے رب سے دعا مانگنا، یہ رحمان کے بندے کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ آپ میں سے کسی کے اندر ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہیں یا کچھ کم ہیں تو کوشش کر کے ان کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ جس رحمان کے بندے کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو اپنے فضل اور کرم سے وہ نشانیاں ہمیں عطا فرما دے، اور ہماری اولاد کو عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو اللہ کرے کہ وہ نشانیاں نصیب ہو جائیں اور ہم رحمان کے بندے بن جائیں۔ تو رحمان کے بندے جب بن جائیں گے تو پھر ہر کوئی ہم سے مطمئن ہوگا، کسی کو پھر ہم سے کوئی گلہ شکوہ یا تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔